نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں۔ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں اور کیسے ادا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہمسائے کا مطلب کیا ہے۔ ہمسائے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائے میں رہنے والا، جیسے کوئی مسافر سفر کر رہا ہو یا دو مسافر سفر کر رہے ہوں تو راستے میں کوئی تھکاوٹ ان کو ہو جائے تو تھکاوٹ میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں چھاؤں میں، تو انہی کو کہیں گے کہ ایک سائے میں بیٹھے ہیں، انہی کو ہمسایہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے بارے میں حکم دیا کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد یہ فرمایا کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ والدین کے اوپر احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے ہمسائے۔ ہمارا موضوع ہمسایوں کے بارے میں ہے۔ پہلے اللہ پاک نے فرمایا قریب کے ہمسائے کا خیال کریں، ہمسایوں کا، اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اس لیے ہمیں بھی درس دیا گیا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں، کبھی ان کو ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہوں، کبھی ان کو کوئی مشکل پڑے تو ہم ان کا ساتھ دیں۔ آگے حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، تو مجھے تکلیف دیتے ہیں لوگ، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے وہ دیتا ہے جو میرا قریب کا ہمسایہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا کہ آپ جاؤ کہ اعلان کرو۔ اعلان کیا کرو؟ مسجد میں جا کے اعلان کرو کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور وہ صحابہ کرام چلے گئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے اعلان کرنے لگے کہ بے شک 40 گھروں تک آپ کے ہمسائے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ سیدھی سائڈ پہ بھی اگر 40 گھر ہوں وہ بھی ہمسائے ہیں، الٹی سائڈ پہ 40 گھر ہوں وہ بھی ہمسائے ہیں، آگے 40 گھر ہوں وہ بھی ہمسائے ہیں، اور پیچھے والی سائڈ پہ 40 گھر ہوں وہ بھی ہمسائے ہیں۔ سب سے قریب کا ہمسایہ وہ ہے جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے، وہ قریب کا ہمسایہ۔ دوسرا قریب کا ہمسایہ وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو، تو وہ سب سے ہمارا قریب کا ہمسایہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 40 گھر تک ہمسائے ہیں، اعلان کرنے لگے، اور آگے فرمایا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے تکلیف دینا، دوسرا اس کا کردار ایسا ہو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، اس کا ہمسایہ بھی خوف زدہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کبھی مجھے بھی یہ تکلیف دے دے۔ صرف خوف زدہ کرنے کا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، جو انسان جس کا ہمسایہ خوف زدہ ہو تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ معجم الکبیر حدیث نمبر 143۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمسائے 3 قسم کے ہیں۔ پہلے ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے 3 حق ہیں۔ دیکھو، اللہ پاک کے نبی نے ہمیں یہ فرما دیا کہ پہلا ہمسایہ وہ ہے جس کے 3 حق ہیں۔ وہ کون سا ہے؟
وہ ہمسایہ ہے، ایک تو وہ مسلمان ہو تو اس کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اسلام کا حق ہے۔ دوسرا رشتہ دار ہو، اس کے حقوق بتا رہا ہوں، تو وہ رشتہ دار ہو، اس کا رشتہ داری کا بھی حق ہے۔ تیسرا وہ ہمسا گیری کا بھی حق ہے اگر وہ ہمسایہ ہے تو دوسرا وہ ہے کہ اس کے دو حق ہیں، ایک حق اس کا مسلمان ہونے کا ہے، دوسرا وہ ہمسایہ گیری کا ہے۔ تیسرا ہمسایہ وہ ہے جس کا ایک حق ہے، صرف وہ ہمسایہ گیری کا، رشتہ دار بھی نہ ہو اور مسلمان بھی نہ ہو، اس کا ایک حق ہے کہ اس کے بارے میں اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ اس کا بھی یہ بھی حق ہے، اس کا بھی حق ادا کیا کرو لازمی۔ یہ شیب الایمان حدیث نمبر 9560۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو دی، جس نے اپنے ہمسائے سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اللہ تعالیٰ سے لڑائی کی اس نے۔ دیکھو کتنا بڑا ہم امام الانبیاء کو تکلیف دیتے ہیں، اگر ہم کسی اپنے ہمسائے کو تکلیف دیں گے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ یہ کنز الاعمال کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 24922۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ کرام عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا قسم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کون ایمان والا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس کی تکلیفوں سے ہمسائے محفوظ نہ ہوں۔ اللہ معاف کرے، دیکھو کتنے لوگ ہیں ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے، ہمسایوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ہم ایمان والے کب بن سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اگر اچھا سلوک نہیں کر سکتے پھر بھی ان کو تکلیف تو نہ دیں۔ جو بندہ تکلیف دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایمان بھی نہیں لایا، وہ مسلمان بھی نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ ام المومن حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے متعلق بار بار وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ ہمسائے کو وارث بنا دیں گے۔ دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنے بار بار یہ باتیں آ کر سمجھائیں کہ ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں، اتنا ان کا حق بنتا ہے۔ پھر نبی پاک فرمائے کہ مجھے ایسے لگا کہ ان کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے، مجھے گمان ہونے لگا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ صحیح مسلم شریف کتاب البرور والصلاۃ حدیث نمبر 2625۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ، ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب آپ کے ہمسائے کو خوشی ملے تو اس کو مبارکباد دو، جب کوئی غم ملے تو اس کو حوصلہ دو، اور جب قرض مانگے تو اس کو قرض دو، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب اپنے گھر میں گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ بنا لو، اپنے ہمسائے کو بھی دو، جب کوئی فروٹ لاؤ اس کو دو، اگر نہیں دے سکتے تو چھلکے باہر نہ پھینکو، اس کو تکلیف نہ ہو، اور جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ جاؤ، اگر مسلمان نہ ہو صرف تعزیت پہ جاؤ، تعزیت کے لیے جاؤ۔ دیکھو ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر کبھی ہمارا ہمسائے خوش ہو یا خوشی منائے، اگر ہمیں بلائے تو خوش ہو کے جانا چاہیے، اگر نہ بھی بلا سکے پھر بھی شریک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خوشی میں ہمارا حق ہے، ہم ان کے ساتھ خوشی میں شریک ہوں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ کبھی ان کو کسی قسم کوئی غم پہنچے یا کوئی صدمہ ہو، ہم اس کے پاس لازمی جائیں، اس کو حوصلہ دیں، یار کوئی بات نہیں، یہ مشکلات آتی رہتے ہیں زندگی میں، ہم نے انسانوں کو مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو اس کو حوصلہ ہوگا کہ یہ میرا ہمسایہ چل کے آیا، مجھے اس نے آ کے حوصلہ افزائی کی میری، تو میں خوش ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ قرض مانگے اس کو قرض دو۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے ہمسائے قرض کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم غور ہی نہیں کرتے ہمارے ہمسائے کی کیا تکلیف ہے، کیا ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا کسی انسان کو مخاطب کر کے، اے بندہ کہ میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، اور میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو خالق ہے، مالک ہے، ہمیں دینے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں پیدا کیا آپ نے،
اور ہمیں روزی بھی تو دیتا تھا، لیکن اللہ پاک فرمائے گا اے بندہ تیرا ہمسایہ بھوکا تھا تو نے اس کا خیال نہیں کیا، تیرا ہمسایہ بیمار تھا تو نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی، اس کا خیال نہیں کیا۔ دیکھو ہمارے اوپر اتنے حقوق ہیں، ہم غور کریں، اگر ہم غور کریں گے تو ہم سب کچھ جان لیں گے اور ان پہ عمل کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، اس کو پوچھنے جائیں، اس کا حال حوال پوچھیں، اگر کوئی میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، کوئی مسئلہ ہے اگر کوئی مدد کرنی ہے تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کبھی گھر میں گوشت پکاؤ، اگر گوشت کم ہو تو آپ کے بچوں سے زیادہ نہ ہو یا آپ کے بچوں کو کم ہو، پھر تھوڑا سا شوربہ بنا لو، پانی زیادہ ڈال لو، اس کو یہ ہو اس کا حصہ بھی لازمی دیں، اگر دے سکتے ہیں تو گوشت دیں۔ دوسرا یہ حق ہے کہ کبھی فروٹ لائیں اپنے بچوں کے لیے، اگر وہ ہمسائے کو نہیں دے سکتے کوشش کریں چھپا کے کھائیں، یہ نہ ہو وہ دیکھ لیں ان کے بچے وہ روئیں، وہ کہیں کہ ہم تو غریب ہیں ہم نہیں لے سکتے، ان کو بھی لازمی دینا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے پیغام دیے، اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، تھوڑا سا سوچیں تو کتنا پیارا نظام ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہماری زندگی بھی دنیا بھی خوشحال ہو جائے گی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ یہ کنز الاعمال کی حدیث مبارکہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اس کا ہمسایہ بھوکا رہا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ دیکھو کتنا بڑا پیغام دے دیا، جس کا ہمسایہ، کیونکہ ہم تو پوچھتے نہیں ہمسایہ کے حقوق، کیا صورت ہے ہمسایہ کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا زیادہ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں ہمسایہ بھوکا رہا تو سرکار نے فرمایا وہ مجھ پر ایمان بھی نہیں لایا۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنے ہمسایہ کی ایک چوری کرے تو 10 چوریوں کا جرم ہوگا، اور وہ اور بھی برائیاں ایسے ہیں، کچھ لوگ اللہ معاف کرے کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، کسی کی عزت پہ نظر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمسائے کے ساتھ زیادتی کرے گا اور ایک زیادتی کا جرم ہوگا، اگر ہمسائے کے ساتھ کرے گا 10 زیادتیوں کا جرم ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ہمسائے کی چوری کرے، کسی اور جگہ پہ ایک چوری ہوگی، ایک چوری کا جرم ہوگا، اور اگر ہمسائے کی چوری کرے گا 10 چوریوں کے برابر جرم ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عذاب ہمسائے کو حقوق کے بارے میں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جس کا برا ہمسائے سے تکلیف دے تو وہ اس کی تکلیف پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ یہ معجم الکبیر حدیث نمبر 1637۔ یہ دیکھو کتنا پیارا پیغام دیا، جو بندہ ہمسایہ اگر کسی کا ہمسایہ کو تکلیف دیتا ہے اس کو تکلیف کو خاموشی سے صبر کریں۔ اگر جو بندہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا عرصہ محبت فرماتا رہے گا تاکہ اگر زندگی میں اگر وہ فوت بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس سے محبت فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ دیکھو یہ بھی پیغام دے دیا، اگر کوئی انسان کہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، کہ میں مسلمانی طریقے پہ چلتا ہوں یا اسلام پہ زندگی جینے کی کوشش کرتا ہوں یا جیتا ہوں، یہ سب سے پہلا حق یہ اگر کوئی اچھا سلوک وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کوئی بندہ مسلمان ہو تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 2625۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ایک ہمسائے کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر بتایا کہ آپ کا بیٹا آپ کے اپنے ہمسائے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً دوڑ کے آئے کہ آپ نے آ کر عرض کی اے میرے بیٹے اس سے معافی مانگ۔ وہ ہمسایہ عرض کرنے لگا یا امیر المومنین اس میں غلطی میری ہے، ان کی غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا اس سے معافی مانگ کیونکہ یہ تیرا ہمسایہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ تجھے کچھ ہوگا سب سے پہلے یہی آئے گا، کیونکہ مجھے تو جب پتہ چلے گا تو میں پھر آؤں گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان صلح کرا دی اور آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ معافی مانگو اس سے کیونکہ یہ تیرا ہمسایہ ہے، یہ تیرا ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہے، میں تو دور رہتا ہوں، میں جب تک آتا رہوں گا یہ ساری صورتحال یہ آپ کے ساتھ مدد بھی کر لے گا، یہ آپ کے ساتھ امداد بھی کر سکتا ہے، آپ اس سے معافی مانگو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان صلح کرا دی۔ اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے ہمسائے کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، اس کے گھر کا خرچہ پورا برداشت کرتے تھے۔ ایک دن اس ہمسائے کو 1,00,000 دینار کی ضرورت پڑی،
کیونکہ وہ غریب ہمسایہ تھا، اس نے کچھ چیزیں لیتا رہا، قرض ہو گیا، اس کو 1,00,000 دینار کی ضرورت پڑی، تو اس نے سوچا اور تو میرے پاس نہیں ہیں تو میں کہاں سے لوں، کون مجھے قرض دے گا، میں غریب ہوں، اور ان کے بارے میں خیال کریں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مدد کریں گے، لیکن وہ اس کو شرم آئی کہ پہلے بھی میری ساری مدد کرتے ہیں، میرے بچوں کا خرچ یہی کرتے ہیں، تو میں کیسے ان سے جا کے سوال کروں۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ میں اپنا مکان بیچ دوں، اس کے بعد اپنا یہ قرض اتار سکوں 1,00,000 دینار۔ تو جب وہ مکان لینے والا آیا تو اس نے بتایا کہ یہ میرا مکان ہے، اس نے قیمت لگائی کہ 1,00,000 دینار کا ہے۔ پھر جب وہ لینے لگا تو اس نے کہا مکان بیچنے والے نے کہ یہ میرے ہمسائے ہیں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے مکان کا تو 1,00,000 دینار دے رہے ہیں لیکن ان کے پیسے تو دیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب ہمسائے کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ اس نے عرض کی کہ یہ میرے اتنا پیارا ہمسایہ، اتنا اچھا ہمسایہ ہے، یہ ساری میرے بچوں کو یہی پالتا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتا ہے، جب مجھے کچھ ضرورت پڑتی ہے مجھے فوراً آ کے دے دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا یار مجھے دکھاؤ تو صحیح یہ کیسا ہمسایہ آپ کا، میں دیکھوں تو صحیح جس کے تو پیسے مانگ رہا ہے۔ پھر وہ چلے گئے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جا کر ساری بات بتائی کہ یہ صورتحال ہے، مجھے پیسے ضرورت تھے، میں نے مکان بیچنے کے لیے ان کو بلایا اور یہ مکان لینے کے لیے آئے تو میں نے آپ کے پیسے بھی مانگے، اس ہمسائے کی مجھے قیمت دیں۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یار تو اتنا ہمسایہ، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، مجھے اتنا بھی نہیں جانا کہ مجھ سے مانگ لیتے جتنے پیسے آپ کو ضرورت ہیں۔ پھر حضرت سعید بن عاص نے فرمایا اس تاجر کو کہ آپ چلے جاؤ، یہ میرا ہمسایہ، ماں جانوں تو میرا کام جانے، تو چلا جا مکان اس سے نہ لے۔ پھر شام کو ان کے گھر چلے گئے، وہاں جا کے عرض کی کہ اے میرا ہمسایہ تو مجھ پہ ناراض ہے کیا؟ اس نے عرض کی کیسے میں آپ سے ناراض ہوں؟ تو حضرت سعید بن عاص نے فرمایا کہ تو اگر ناراض نہ ہوتا تو مجھ سے پیسے مانگ لیتا۔ اس نے عرض کی مجھے شرم آتی ہے، پہلے آپ میرے بچوں کی میری اتنا زیادہ خدمت کرتے ہیں تو میں آپ سے کیسے مانگتا۔ پھر آپ نے 1,00,000 دینار ان کو دے دیا، اور ان کے پاس اس وقت 60,000 آپ کے پاس موجود تھے، 60,000 دینار، اور 40,000 دینار قرض لے کر اس کو دے دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ہمسائے بیٹھے رہیں، جب بھی کوئی چیز ضرورت پڑے تو میں آپ کو دینے کے لیے حاضر ہوں۔ دیکھو کتنا بڑا ہمسائے کو حقوق کے بارے میں صحابہ کرام نے ہمیں عملی نمونہ پیش کر دیا۔ ایک دن ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نمازیں اور روزے اور صدقہ بہت کرتی ہے، دیکھو یہ نمازیں پڑھنا، صدقہ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن آگے کیا کرتی تھی، پر ہمسایوں کو بہت تکلیف دیتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے، کیونکہ دیکھو جو بندہ نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، اگر اپنے ہمسایوں کو تکلیف دے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ ایک اور عورت تھی تو وہ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کم کرتی ہے لیکن اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی بلکہ ان کا خیال رکھتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا، اگر کوئی بندہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے گا، ان کی خدمت کرے گا، نماز روزے بھی پڑھے، یہ حق ہیں، یہ فرض ہیں، اگر کوئی بندہ کم پڑھتا ہے تو ہمسایوں کا زیادہ خیال رکھتا ہو وہ جنتی، اگر کوئی ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہو وہ جہنمی ہے۔ آپ نے دیکھ لیجیے مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 9681۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ اتنا آپ کو تنگ کرتا تھا، اس نے اپنے مکان کا پرنالہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں لگا دیا کہ وہ کیا کرتا رہا، وہ گھر میں لگا کے اس کے اندر پیشاب گندگی ڈالتا تھا، وہ اس لیے کیونکہ وہ یہودی تھا، وہ جلتا تھا مسلمانوں سے، لیکن یہ اللہ کے ولی کا حوصلہ اتنا تھا، انہوں نے برداشت کیا، وہ صاف کر دیتے اپنے گھر کو، ان کو کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ یقین کریں وہ مسلسل 11 مہینے تک ایسے کرتا رہا، اس کے بعد اس کو خود کو شرم آئی، یار یہ میں کتنا تکلیف دے رہا ہوں ان کو، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کہتے، یہ ان کے اندر کیا حوصلہ ہے، کیا صورتحال ہے، کتنا صبر ہے ان کے اندر۔ جب وہ خود چلا گیا آ کر عرض کی اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ میں آپ کے گھر میں یہ گندگی ڈالتا ہوں، آپ کو کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن تو میرا ہمسایہ ہے، میں کچھ نہیں کہتا تجھے۔ اس نے آ کر عرض کی کہ اتنا حوصلہ، اتنا ہمت، تو وہ فرمانے لگے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرمانے لگے کیونکہ میں مسلمان ہوں، ہمیں صبر کی تلقین کی گئی کہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے میں صبر کرتا ہوں۔ اس نے
رحمۃ اللہ صبر دیکھ کر اس نے آ کر کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پر گئے، تو حج پر تھے، حج پڑھ کر حرم پاک میں سو گئے۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سوال کر رہے ہیں، ایک اس سوال وہ سوال کیا اس نے، اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا اور کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے؟ تو دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ لوگ اس دفعہ حج میں شریک ہوئے، حج ادا کیا، لیکن ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، دیکھو 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا لیکن ایک کا بھی قبول نہیں ہوا۔ پھر وہ اس نے عرض کی کیا ہوا، پھر کس کا قبول ہوا؟ پھر اس نے جواب دیا 6 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا لیکن ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا، مگر دمشق میں ایک موچی رہتا ہے، وہ حج میں شریک نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا، تو اس کے صدقے سب کا حج قبول کر لیا۔ دیکھو کتنا بڑا مقام ملا اللہ پاک نے اس کو دیا، اس موچی کو، اس کے صدقے وہ حج پر بھی نہیں آ سکا، اس کے صدقے 6 لاکھ لوگوں کا بھی حج اللہ پاک نے قبول فرما لیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو جیسے بیدار ہوئے، جیسے آنکھ کھلی ان کی، وہ سیدھا دمشق کی سائڈ پہ چلے گئے، وہ جا کر ڈھونڈتے رہے کہ وہ موچی کہاں ہے، اس کی تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے وہاں پہ جا کے دیکھ لیا، پا لیا، اس کو دیکھ لیا، کوئی وہی کام کر رہا تھا، اپنا جوتیاں سی رہا تھا، تو اس سے جا کے پوچھا ان سے کہ یہ تو کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تو یہی کام کرتا ہوں، میں تو کوئی عمل نہیں کرتا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ میں حج پہ گیا، میں ایسے سویا تو یہی صورتحال میں نے دیکھی، وہ موچی رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے کہا اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، ایک دفعہ ایسے ہوا مجھے بہت زیادہ شوق تھا حج کرنے کا، میں نے سوچا کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کروں کہ میں حج پہ جاؤں، ایسے ہوا کہ میں نے پیسے اکٹھے کر لیے، حج کا موقع آ گیا، میں تیاری کر رہا تھا، ایک دن ایسے ہوا ہم میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو ہمارے ہمسائے کے گھر سے تو گوشت کی خوشبو آ رہی تھی جیسے گوشت پک رہا ہو، تو میری بیوی نے کہا جا کر ہمسائے سے گوشت لے آؤ، ہمارا بھی دل کر ہم بھی گوشت کھا لیں۔ جیسے وہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمیں گوشت دو، اس ہمسائے نے کہا یہ گوشت میں آپ کو نہیں دے سکتا، تو پھر وہ موچی عرض کرنے لگا کیوں نہیں دے سکتے، میں آپ کا ہمسایہ، آپ مجھے دے دیں، اس نے کہا نہیں دے سکتا آپ کو۔ پھر بار بار جب وہ ضد کرنے لگے، اس ہمسائے نے کہا کہ یہ حرام کا گوشت ہے، میں آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا۔ اس موچی نے حیران ہوا کہ یہ حرام کا گوشت کیوں پکا رہا ہے، اس نے کہا 7 دن سے میرے بچے بھوکے تھے، تو میں نے سوچا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، چلو بھوک سے حرام کھانا جائز ہے اگر بھوکے مرنے سے، پھر میں حرام گوشت لے کے آیا ہوں، وہی پکا کے کھا رہے ہیں۔ تو وہ اس موچی نے کہا میرے دل کو لگی بہت دکھ ہوا، میں نے کہا میں تو حج کروں، میرا ہمسایہ بھوکا رہے اور اتنا زیادہ بھوکا رہے کہ اس کے بچے بھوک کی وجہ سے حرام گوشت کھانے پہ مجبور ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے سارے پیسے جا کے اس ہمسائے کو دے دیے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہ میرا ہمسایہ بھوکا رہے میں حج کروں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے اس کو دے دیے، اللہ تعالیٰ نے شاید اسی وجہ سے میرا حج قبول کیا اور میرے ساتھ اتنا راضی ہو گیا۔ دیکھو اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی رحمت بہانے مانگتی ہے، اگر ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں تو ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہمارا رسول بھی راضی ہوگا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔